This is consumer markets and consumer buyer behavior. So we continue with a closer look at the most important element of the marketplace, which of course is the customer. And the basic purpose of the marketing is to affect and impact the thinking of the customer so that it act in a way which you want him to act. So in order to do this, what's, when and how of a buyer behavior जो है उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो बिहेवियर है कस्टमर का वो इम्पैक्ट होता है. So here in fact we are looking at final consumer buying influences and processes. It may include the model of the consumer behavior, characteristics affecting consumer behavior, types of buying decision behavior, the buyer decision process, and the buyer decision process for new products. जब हम कहते हैं कंज्यूमर बायर बिहेवियर तो उसका मतलब ये है कि द बायर बिहेवियर ऑफ फाइनल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड who buy goods and services for personal consumption. यानी आप खुद अपने लिए चीजें ले रहे हैं या आप चीजें खरीद रहे हैं ताकि आपके घर में इस्तेमाल हो सके. सो घर में कौन है? घर में आर द पीपल हु आर क्लोजली रिलेटेड टू यू. तो कंज्यूमर मार्केट क्या हुई? दैट इज ऑल ऑफ द पर्सनल कंजम्पशन ऑफ फाइनल कंज्यूमर. जो यूजर है वो कितनी पैसे खर्चता है अपनी कंजम्पशन पे और फिर वो सारी कंजम्पशन टुगेदर विद ऑल योर टारगेट मार्केट, दैट विल बी द साइज ऑफ द कंज्यूमर मार्केट. सो हियर यू कैन सी द मॉडल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर एंड it is interesting to talk about the buyer's black box, जो कि उसका mind है. And one of the largest challenges in marketing is to understand what happens in this black box. Black box का उसने एक क्लीशे इस्तेमाल किया है, जैसे वो आपने सुना होगा ना, जो जब जहाज का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो तो दे फाइन फॉर द ब्लैक बॉक्स, जिसमें रिकॉर्डिंग होती है और उसको फिर डिकोड किया जा सकता है ताकि ये समझा जाए कि हादसा क्यों हुआ. अच्छा, वो भी हमने देखा कि ये भी शायद बहुत हद तक मिथ ही है कि बड़ी दफा ये कहते हैं जी वो ब्लैक बॉक्स तलाश कर रहे हैं, फिर कहते हैं ब्लैक बॉक्स मिल गया है, लेकिन ये हार्डली कभी पता चला है कि यार एक्सीडेंट होया कौन सी एंड व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स एंड व्हाट वाज रिकॉर्डेड इन द ब्लैक बॉक्स. लेकिन ये ब्लैक बॉक्स के साथ इसको कंज्यूमर के माइंड को शायद इसलिए मिला रहा है क्योंकि ब्लैक बॉक्स को जो डिकोड करना है ना, वो भी आम आदमी नहीं कर सकता. वो भी देयर हैव टू बी ए टेक्निक, ए टेक्निकल पर्सन जो कि उसको डिकोड करेगा इंफॉर्मेशन को. तो सिमिलरली कह रहा है कि उसने इसको भी मिसाल उससे दी है ह्यूमन कंज्यूमर माइंड को कि उसको एग्जैक्टली पढ़ना और समझना मुश्किल काम है. अस्सलाम वालेकुम. सही ब्लैक बॉक्स का दोबारा जरा बता दें क्या ये होता क्या है? क्या फरमा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ब्लैक बॉक्स का जरा बता दें. मेरा थोड़ा नेट का इशू हो गया था, आवाज नहीं आई आपकी तरफ से. ब्लैक बॉक्स आपने सुना हुआ कभी ब्लैक बॉक्स का नाम? नो सर, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आपसे. हाँ जी, फैसल बताइए.
فیصل آپ بتائیں گے بلیک باکس کے بارے میں؟ سر بلیک ہول کا سنا ہوا ہے. سر یہ شاہ اپنا مائک بند کر رکھے ہیں. جی بتائیں فیصل. سر اس کا ریکارڈر ہوتا ہے بلیک باکس. کس کا؟ سر ریکارڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. کہاں پہ؟ سر ایئر کرافٹ میں. ایئر کرافٹ. تو ہم جب ایکسیڈنٹ کوئی خدا خاصہ ہوتا ہے تو شروع کی انیشیل خبریں سنتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی بلیک باکس کی تلاش ہو رہی ہے. جی پھر بڑی بریکنگ نیوز آتی ہے جی بلیک باکس مل گیا ہے. اس کے بعد کیا ہوا یہ ہارڈلی کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے. بنیادی طور پہ جو بلیک باکس ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایئر کرافٹ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو فائنل ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ ہم سنتے ہیں. اس جو فائنل میسیجز ہوتے ہیں یا جو پائلٹ کچھ ریکارڈ کروانا چاہتا ہے تو وہ چیزیں اس میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور وہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے. اور ایکسیڈنٹ میں اگر پورا ایئر کرافٹ بھی تباہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وہ جو بلیک باکس ہے نا وہ بچ جاتا ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ وہ بچ جاتا ہے وہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو اس کو جو ہے ڈیکوڈ کرنا عام آدمی کا کام نہیں ہے. کہ آپ کے پاس اگر بلیک باکس ہے بھی تو آپ یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو دے ہیو ٹو بی پروفیشنل ٹیکنیشینز جو کہ آپ کو اس کی جو لینگویج ہے یا اس کے جو سگنلز ہیں اس کو ڈی کوڈ کریں گے اور ڈی کوڈ کر کے تو پھر وہ بتائیں گے کہ what does it says. So same it is referring to the consumer mind. یہ کہہ رہا ہے کہ جو consumer mind ہے نا اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے اور کافی ڈیفیکلٹ ہے. اس لیے بلیک باکس کی ایگزامپل استعمال کر رہا ہے. So what is the model of consumer behavior? What would we see is there is the environment, and then there is buyer's black box and a consumer's mind. Their buyer response. Environment is something external to the consumer. ادھر سے کوئی ایکٹیویٹی آئے گی کنزیومر کے مائنڈ میں اور دین دس بلیک باکس وڈ پروسیس اینڈ دین may give a response. So marketing stimuli could be the product, price, place and promotion جو کہ 4 P's ہیں. یا جو stimuli ہو سکتے ہیں کوئی economic آپ کی آمدن بڑھ گئی ہے یا آپ کی آمدن کم ہو گئی ہے یا کوئی ٹیکنالوجیکل بریک تھرو ہو گیا, کوئی نئی ٹیکنیک آ گئی ہے, نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, IT میں کوئی نیا ریولیوشن آ گیا ہے, یا there could be some social or cultural reason. Social reason آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے, ٹھیک ہے. کلچرل ریزن کوئی میں بھی کوئی فیسٹیول آ گیا. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ کلچر اور سوشل ڈیٹیل. تو ultimately these all things which come from an environment outside their impacts. And the mind of the consumer, and then in this black box there are certain features and there are certain characteristics which that buyer has. Sir, sorry to disturb you. Screen Screen share ho rahi. Screen share nahi ho rahi. Is it for everybody or is it
For you only. Sir, I don't know about others, but مجھے تو نہیں شو ہو رہی کافی دیر سے. نہیں شو رہی سر, نہیں شو. یس سر, شو نہیں ہو رہی. ابھی بولو. Yes sir, اب ہو رہی ہے. سو اس کے مختلف کریکٹرسٹکس ہیں, فیچرز ہیں جس کے حساب سے اس نے پروسیس کرنا, ٹھیک ہے, اینڈ ریزلٹنٹلی ایک اس کا رسپانس آئے گا. اب یہ رسپانس جو ہے دیٹ وڈ بی اے بائنگ ایٹیٹیوڈ اینڈ پریفرنس, کہ اس نے کون سا برانڈ لینا ہے, کون سا کلر لینا ہے, کون سا سائز خریدنا ہے. It will reflect a purchase behavior کہ کب خریدنا ہے, کہاں سے خریدنا ہے, کتنا خریدنا ہے, and also the brand and the company relationship. یہ اس کے رسپانس میں سے ہم اخذ کریں گے. Central question for marketer is how consumer respond to various marketing efforts the company is using. The starting point is the stimulus response model. Stimulus response model سمجھتے ہیں? What is stimulus response? بڑا basic model ہے. I think every one of you must be knowing. دیکھیں, اگر کوئی بندہ ایک دم آپ کی آنکھوں کی طرف اپنی انگلیاں بڑھائے, کیا کریں گے آپ؟ اپنی 2 فنگرز یا کوئی چیز اگر کوئی شخص آپ کی طرف پھینکے which could hit you, what will you do? ریزسٹ کریں گے سر. ریزسٹ کریں گے, اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ بیکاز اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں وہ ہرٹ کرے گی چیز. ایسے ہی ہے. اس طرح اگر ہم موٹر بائک چلا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, تو ایک دم کوئی چیز آپ کو, کوئی وہیکل آپ کو ہٹ کرنا چاہتا ہے, تو آپ بڑا کوئکلی اپنا ہینڈل جو ہے اس کو ٹرن کر لیں گے تاکہ اس سے بچ سکیں. ایسے ہی ہے. So that was an outside stimulus and you responded. ٹھیک ہے, اشتہار آیا, آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, آپ نے پانی کی بوتل کا اشتہار دیکھا, آپ نے کہا یار ایک نیسلے کی بوتل. آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, میک ڈونلڈ کا اشتہار آ گیا, تو آپ نے کہا یار یہ میں جاتی دفعہ ایک میک ڈونلڈ پکڑ لوں, بھوک لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سو دا مارکیٹنگ جو اسٹیمولے ہے دیٹ کنسسٹ آف دا 4 P's, پروڈکٹ, پرائز, پلیس, پروموشن, اور دیر آر ادر اسٹیمولائی which could include, جب ہم نے بات کی, اکنامک, ٹیکنالوجیکل اینڈ سوشل اینڈ کلچرل اسٹیمولائی. Then first the buyer characteristics influence how he she perceives. اسٹیمولائی تو ایک ہی ہے, ایک ہی سب کو مل رہا ہے, لیکن ہر ایک شخص اپنی شخصیت کے مطابق اس کو پروسیس کرتا ہے اس اسٹیمولائی کو. اینڈ ریزلٹنٹلی دا بائر ڈیسیژن پروسیس کہ اس نے کون سی چیز خریدنی ہے, کتنی پروڈکٹ خریدنی ہے, کہاں سے خریدنی ہے, کس قیمت پہ خریدنی ہے, they all are the responses by the buyer. Now let's see that what are the basically factors which could influence consumer behavior. تو یہ دیکھیے, there are cultural reasons, جیسے cultural, sub-cultural, social class. What is social class? سر جب ہم اس کو سوسائٹی کو اس کو جب ہم کلاسیفائی کرتے ہیں آن دا بیسس آف انکم اور ایجوکیشن اور ویلتھ وغیرہ پہ, سوشل کلاس ہم نے کہا کہ that would be rich,
that could be middle income, that could be poor, that could be so-called elite. تو آپ کس کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا ایک اور بھی اس سے ریلیٹڈ ایلیمنٹ ہے کہ آپ بلونگ کس سے کرتے ہیں اور بلونگ کس سے کرنا چاہتے ہیں. ایک آپ کی اسپائرڈ کلاس بھی ہوتی ہے نا، مثلا میں غریب آدمی ہوں لیکن میرا دل کرتا ہے کہ یار لوگ منو امیر آدمی سمجھیں یا مڈل کلاس سمجھیں، یا میں مڈل کلاس پہ ہوں تو لوگوں کو میں امیر دکھانا چاہتا ہوں. تو ایک میری ریئل کلاس ہوتی ہے اور ایک میری اسپائرڈ کلاس ہوتی ہے. ریفرنس گروپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیپل اراؤنڈ یو، جو آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے کولیگز ہو سکتے ہیں، تو دے امپیکٹ یو. ابھی میں نے اگزامپل دی جس دوران مائک بند تھا، میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ جب ہم باہر جاتے ہیں یا باہر جاب کرتے ہیں، ایز آئی واز ورکنگ، تو جو آپ کے ارد گرد جو آپ کے کولیگز ہیں، دے امپیکٹ یور پرسنالٹی، they impact your spending pattern, they impact your buying preferences. مثلا آپ فوڈی ہیں، آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں، گھر پہ پرواہ نہیں کرتے، but when you for example join certain job and people are very conscious about the weight and people are very conscious about the calories, تو اس کا امپیکٹ آپ پہ بھی آئے گا. آپ بھی ایسا ایسا کیئرفل ہو جائیں گے، آپ بھی ایسا ایسا ویٹ کانشیس ہو جائیں گے. پھر فیملی کیا ہے، کتنے لوگ ہیں آپ کی فیملی میں، فیملی کی طرف آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، they impact your buying behavior. اگر تو انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہے، آپ اکیلے رہتے ہیں، یو ڈونٹ بادر، آپ کی تنخواہ ہے، آپ کی مرضی ہے، جیسے مرضی خرچ کریں، آپ کو کسی سے پوچھنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن when you have dependency, you have people who are dependent on your income, تو سب سے پہلے آپ وہ چیز سوچتے ہیں، یار بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، گھر کا فون کا بل دینا ہے، اتنے پیسے جو ہیں وہ پیٹرول کے لیے چاہیے، اتنے پیسے بھائی کی فیس کے لیے چاہیے، اتنے پیسے جو ہیں والد صاحب کی دوائیاں لانی ہیں، اتنے پیسے والدہ کو ڈاکٹر پہ دکھانا ہے، so on and so forth. So what is the family and what is your role and what is your status? یہ پھر وہ status is something related to the social class as well. کہ اگر آپ ایگزیکٹو لیول کی جاب کر رہے ہیں یا آپ ورکر لیول کی جاب کر رہے ہیں، یہ چیزیں بھی آپ کی بائنگ بیہیویئر کو امپیکٹ کرتی ہیں. پھر آپ کی عمر کیا ہے، آپ کی لائف سائیکل سٹیج کیا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ بیچلر ہیں یا آپ شادی شدہ ہیں تو کیا بچے ہیں تو کتنے بچے ہیں، پھر بچے کن عمروں کے ہیں، اور بچے میرڈ ہو گئے ہیں، بچے میرڈ ہو کے چلے گئے ہیں، یو آر ایمٹی نیسٹ. دیکھو ایک ایمٹی نیسٹ جو فیملی سٹرکچر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ ہیں یا ماں باپ دونوں ہیں، لیکن جو ہے بچہ کوئی نہیں. اب بچہ کوئی نہیں ہے تو انکم تو ہے اور آپ کی سگنیفیکنٹ سیونگ بھی ہے. یہ جو بریکٹ ہے یہ بہت پیسے والی بریکٹ ہے ویسٹ میں خاص طور. تو پھر یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹورزم کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ پہ پیسے ضائع کرتے ہیں، ضائع تو نہیں خرچ کرتے ہیں، اور مہنگے مہنگے برانڈ خریدتے ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کا آکوپیشن کیا ہے، بیکاز آپ کی جو بہت ساری خواہشات ہیں اور جو آپ کی پریفرنسز ہیں وہ آپ کی آکوپیشنل ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. مثلا اگر آپ جیسے ٹیچر ہیں، آپ آفیسر ہیں، آپ کسی ایگزیکٹو پوزیشن پہ ہیں، تو اب آپ کی جو ڈریس اپ ہے، آئی لائک ٹو ویئر جینس، ٹھیک ہے جی، تو I don't get the chance to wear the jeans. Why? Because
it does not correlate with my profession and occupation. ठीक है, तो अब मेरा नहीं भी दिल कर रहा तो मुझे सूट पहनना पड़ता. Why? Because that's the requirement of your occupation. Then what is your personal economic situation? आपकी income level क्या है, कितनी आमदनी है आपकी, उस आमदनी को आपने कैसे खर्च करना है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अगर आमदनी आपकी अनलिमिटेड है, देन यू हैव अदर बाइंग बिहेवियर. अगर आपकी आमदनी लिमिटेड है, खर्चात ज्यादा है, देन योर बाइंग बिहेवियर वुड बी डिफरेंट. फिर आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी शख्सियत क्या है, एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए ना, सेल्फ कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप इंडिविजुअलिस्टिक हैं. आप कहते हैं कि सबसे पहले मैनू की फायदा है, ठीक है. इन अ वे आप सेल्फिश हैं, जो हमारी सोसाइटी में उसको सेल्फिश कहते हैं ना. तो मैंने अपने आप को देखना है, मेरे मसाए में क्या हो रहा है, डोंट बॉदर. मेरी फैमिली में क्या हो रहा है, पीपल मे बी in difficult situation, but you would like to buy a new car. So that's the self concept. Then there are various psychological elements which could include the motivation, perception, learning, beliefs and attitudes. ये अब हर बंदे की शख्सियत में वेरी करते हैं, और ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है आपकी बाइंग प्रेफरेंसेस को, बाइंग चॉइसेस को. We can look at it in a greater detail as well. I think culture हमने कल बड़ा डिटेल में डिस्कस किया. Culture is the learned values, perceptions, wants, behaviors from family and other important institutions, including your schools, and is the most basic cause of a person's wants and behavior. बहुत ज़्यादा impact करता है wants and behavior. कि कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए बुरा है, ये सारा जो है कल्चर से निकलता है. सब कल्चर का मतलब है कि they are the groups of people within a culture with shared value system based on common life experience. पाकिस्तानी लेकिन with Pakhtun culture, with Gilgiti culture, with Kashmir culture, with Punjabi culture. Social caste, जैसे हमने कहा, society is relatively permanent and ordered division है एक किस्म के, whose members share similar values, interests and behavior, measured by a combination of some characteristics like occupation, income, education, wealth, and some other variables. Groups and social network, जिसकी हमने बात की, groups with direct influence and to which a person belongs, group and individual wishes to belong, जो भी मैंने आपको समझाया. Then the reference groups, groups that form a comparison or reference in forming attitudes or behaviors. आप एक दूसरे के साथ मुकाबले में देखते हैं, अपने आप को कंपेयर करके देखते हैं ग्रुप्स के साथ. Then there are also word of mouth influences, जिसको हम buzz marketing कहते हैं. इसका क्या मतलब है? क्या मतलब ये है कि there are opinion leaders, जिसको influencer भी कहते हैं. तो opinion leader का मतलब ये होता है कि आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में ऐसे लोग जो साहब राय होते हैं और आप समझते हैं कि इनको आपसे ज्यादा
پتہ ہے ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے, یہ پھرے ہوئے زیادہ ہیں, یہ پڑے ہوئے زیادہ ہیں, تو آپ ان سے رائے لیتے ہیں. Opinion leaders are people within a reference group who exert social influence on others. Marketers identify them to use as brand ambassador. ٹھیک ہے, جو لوگ کسی والے دیکھیں نا, کوئی اسپورٹس کا ایونٹ ہو رہا ہے, وہ کہتے جی انہوں بنا دو برانڈ ایمبیسڈر. کس کو؟ وسیم اکرم کو, شاہد افریدی کو, because he is the person who knows more cricket than anybody else. Then there are groups and social networks, as we said. There could be online social networks, which are online communities where people socialize or exchange information. That includes blogs, social networking sites like Facebook, and also the virtual world. Social factors جو ہیں, that includes the family, which is the most important consumer buying organization in society. Social roles and status are the groups, family, clubs, and organization which a person has joined and visits. Then personal factors, age, life cycle stage, ابھی ہم نے بات کی ہے. Occupation affects the goods and services bought by consumers, personal income, saving, interest rates. Lifestyle کی ہم نے بات کی personal factors میں, which is a person's pattern of living as expressed in his psychographics. And it measures the consumer's AOIs, activities, interests, and opinions to capture information about a person's pattern of acting and interacting in the environment. دیکھیں environment ایک ہی ہے, لیکن اس environment کے بارے میں آپ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں, اور آپ کی اوپینین کیا ہے. That will vary from person to person. پھر اس شخصیت, the unique psychological characteristics that lead to consistent and lasting responses to the consumer environment. Then the characteristics affecting consumer behavior will include personal factors, dominance, autonomy, defensiveness, adaptability, aggressiveness. یہ شخصیت کے مختلف ٹائپس ہیں. تو آپ کی شخصیت ان میں سے کون سی ہے, یہ بھی امپیکٹ کرے گے آپ کے بیہیویئر کو, اور جب بیہیویئر کو امپیکٹ کرے گا تو ظاہر ہے یہ امپیکٹ کرے گا آپ کے آلسو دا بائنگ بیہیویئر. Then there are other psychological factors like motivation and perception, learning, beliefs, and attitudes. So the person has many needs at any given time. Some are biological, arising from states of tension. For example, hunger drive, thirst drive, feeling discomfort. And others could be the psychological, which is arising from the need for recognition, respect, honor, esteem, or the belongingness. These are all those psychological factors which may impact the buying behavior.
Then other psychological motivations could be motivation. Motivation kya hai? Motivation research refers to qualitative research designed to probe consumers' hidden and subconscious motivations. Psychologists have developed theories of human motivation, and two of the most popular, एक जो theory of Sigmund Freud और दूसरी है जो Maslow theory कहलाती है. Sigmund Freud क्या कहता है? It assumes that people are largely unconscious about the real psychological forces which are shaping their behavior. His theory suggests that a person's buying decisions are affected by subconscious motives which affect even the buyer may not fully understand. Thus, an aging baby boomer who buys a sporty BMW convertible might explain that he simply likes the feel of the wind in his thinning hair. At a deeper level, he may be trying to impress others with his success. And at a still deeper level, he may be buying the car to feel young and independent again. So that is a theory. तो जो मोटिवेशन है और इसकी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि देयर नीड टू बी क्वालिटेटिव रिसर्च. जैसे अभी हमने बात की थी कि क्वांटिटेटिव में हम डाटा इकट्ठा करते हैं, क्वांटिटेटिव में हम लोगों के रिस्पॉन्सेज लेते हैं और उसके जरिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्तलिफ लोगों को क्या चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं और उनको सक्सेसफुल बनाती हैं. ये जो मैस्लो है, अब्राहम मैस्लो, उसकी हायरार्की ऑफ नीड्स है. सबसे जो नीचे है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, यानी हंगर, थर्स्ट, भूख, प्यास और शेल्टर, बुनियादी जो चीजें. देन सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सोशल नीड, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, भाई, बेटा, भतीजा, cousin, you want to belong to somebody. Esteem needs, self-recognition, लोग मुझको जाने, मेरा ये status हो, people should understand me, people should give me the respect. And top of it is self-actualization, where you think that I am complete. And this is the thing, for example, if you, sometimes you choose a profession which is less paying, but still you feel quite satisfied in it. Why? Because you feel that I am doing the thing which I like to do. So that's the self-actualization.